تمام دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عشر ذی الحجہ کے فضائل، قربانی کے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے تھے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ ان ایام کے اندر کوئی صاحب، کوئی مسلمان صاحب ایمان اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے تو میرا اللہ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ ساتھ یہ بھی میں نے حدیث مبارکہ ذکر کی تھی کہ ان ایام کے اندر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہو، جس خوش نصیب نے ایک دن کا روزہ رکھ لیا یوم عرفہ کا، میرا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک وہ سال جو گزشتہ گزر گیا، ایک وہ سال جو آئندہ آنے والا ہے۔ اس لیے ان ایام کے اندر پورے 9 دن کے اندر اگر کوئی روزہ نہ بھی رکھ سکے تو کم از کم یوم عرفہ 1 دن کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ میرے خیال کے مطابق یوم عرفہ اس مرتبہ اتوار کے دن بن رہی ہے، سوموار کی ہے ایسی یوم عرفہ اتوار کا بنے گا۔ اتوار کو روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ میں بھی انشاءاللہ رکھوں گا، آپ حضرات بھی کوشش کریں۔ 1 دن کا روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن 1 دن کے روزے کے اوپر میرا اللہ عطا بہت کچھ کرتا ہے۔ اور ایک حکم میں نے پچھلے جمعے بھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 9 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریف پڑھی جاتی ہے۔ یہ مرد کے اوپر بھی واجب ہے، عورت کے اوپر بھی، مسافر کے اوپر بھی، مقیم کے اوپر بھی، انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی اور جماعت کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی یہ لازم اور واجب ہے کہ ہر فرد نماز کا سلام پھرتے ہی مرد بلند آواز سے اور عورت آہستہ آواز سے پڑھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوستو، ایام ذی الحجہ، عشر ذی الحجہ جس طرح فضیلت والے ہیں، انہی ایام کے اندر، اسی ماہ مبارک کے اندر میرے اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر، اپنے ایک پاکیزہ پیغمبر جن کا لقب امام الموحدین، خلیل الرحمن، میرے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کی کچھ آزمائشیں، کچھ امتحانات میرے اللہ نے اسی ماہ مبارک میں لی اور ان کو بالتفصیل اپنے کلام کے اندر ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ چند مرتبہ میں نے ابراہیم کا امتحان لیا، لیکن ہر مرتبہ امتحان کے اندر ابراہیم نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ جب کامیابی حاصل کی تو میں نے ان کو انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ اللہ فرماتے انی جاعلک للناس اماما، میں نے اپنے ابراہیم کو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے امام بنا دیا۔ معلوم ہوتا ہے امامت یہ منصب انعام کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ علیہ السلام سرتاج الانبیاء ہیں، لیکن جب بات آتی ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کی، آپ کون سی ملت پر ہے؟ کہا جاتا ہے ملت ابراہیمی پر۔ دین کون سا ہے؟ دین حنیف ہے۔ ہم پیغمبر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، آپ علیہ السلام کے جد امجد ہیں۔ بہت ساری شریعت کا حصہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ یہ سارا کام میرے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو انعام کے اندر عطا کیا۔ کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا
کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کا لقب ہے خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل کیسے بنایا، آپ کو اللہ نے اپنا دوست کیسے بنایا؟ توجہ کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے مجھے دوست اس لیے بنایا کہ جب جب میرے اللہ نے میرا امتحان لیا، جب میرے اللہ نے مجھے آزمایا، میں اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ میرے اللہ نے مجھ سے میری جان مانگی، میں نے آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ میرے اللہ نے مجھ سے میرا مال مانگا، میں نے اپنا مال مہمان نوازی کے اندر پیش کر دیا۔ میرے اللہ نے مجھ سے میرا وطن مانگا، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وطن کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا۔ اور جب میرے اللہ نے مجھ سے میری اولاد مانگی تو میں نے اپنے لختے جگر چھوٹے بیٹے کو لٹا کر گلے کے اوپر چھری چلا دی۔ جیسے میں امتحانات میں کامیاب ہوتا چلا گیا، میرے اللہ نے کامیابی کا تمغہ مجھے یہ دیا کہ مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ میرے دوستو، عام طور پر یہ دستور ہے، کوئی بھی آدمی کسی کے لیے قربانی دے، کوئی بھی شخص کسی کے لیے قربانی دے، جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس کی وہ آنکھوں کا تارا بن جایا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے میرے اللہ کی رضا کے لیے قربانی دی۔ امتحانات ابتدا سے لے کر آخری زندگی تک، زندگی کے اندر سینکڑوں امتحانات ہیں۔ چند ایک امتحانات آج کے جمعے کے اندر، آج کے بیان میں آپ کے سامنے مختصراً ذکر کرتا ہوں۔ تفصیل جس کو چاہیے وہ قرآن پاک اٹھائے، تفسیر معرفت قرآن اٹھائے، دیگر تفاسیر اٹھائے۔ پہلے پارہ میں اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن سے کھولے اور انعامات امتحانات پڑھتا چلا جائے، آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا کہ میرے پیارے پیغمبر، میرے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے امتحانات میں کامیابی کیسے حاصل کی۔ لکھا گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی، سب سے پہلا امتحان سمجھیے، پیغمبر وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اس وقت بھی پیغمبر ہے، جس کا جو دنیا کے اندر آتا ہے بچپن کے اندر بھی پیغمبر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبوت کا تاج 40 سال کے بعد ملتا ہے، لیکن میرا اللہ اپنے پیغمبر کو ابتدا ہی سے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھا کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اپنے والد کے گھر کے اندر، والد کا نام آزر ہے، بت بنا کر بیچا کرتا تھا، بتوں کا کاروبار کیا کرتا تھا۔ ہوش سنبھالی، سمجھ آئی، ایک دن اپنی والدہ سے سوال کرتے ہیں، اماں بتا تو صحیح میرا رب کون ہے، بتا تو صحیح مجھے پالنے والا کون ہے، بتا تو صحیح کون سی شخصیت، کون سی ذات ہے جس کو میں اپنا رب کہوں۔ ماں نے بیٹے کا سوال سنا، ابھی چھوٹے بچے تھے، سوال سن کر کہنے لگی، بیٹا تیرا رب تو میں ہوں، اس لیے کہ تجھے کھلاتی میں ہوں، پلاتی میں ہوں، تیری پرورش میں کرتی ہوں، تو تیرا رب میں ہوں نا۔ بیٹے نے سوال کیا، اماں تو میرے کی طرح انسان ہے، میں تیرا محتاج ہوں، تیرے بھی ہاتھ میرے بھی ہاتھ، تیری بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تو بھی کھانے کی محتاج میں بھی کھانے کی محتاج، تو میرا رب بن گئی، یہ تو بتا کہ تیرا رب کون ہے، تجھے کون کھلاتا ہے، تجھے کون پلاتا ہے، تیری ضروریات کون پوری کرتا ہے۔ ماں نے مسکرا کے کہا، بیٹا تیری ضروریات میں پوری کرتی ہوں اور میری ضروریات تیرا باپ پورا کرتا ہے، تیرا رب میں ہوئی اور میرا رب تیرا والد ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ابھی اتنے سندے بلوغ سندے شعور کو نہیں پہنچے، سوال کر ڈالا، اماں بتائیے آپ کی ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ میرا ابا پوری کرتا ہے، لیکن ابا بھی تو ہمارے جیسا انسان ہے نا، بتائیے تو صحیح کہ میرے والد کی ضرورت کون پوری کرتا ہے، میرے والد کو پیسے کون دیتا ہے، میرے والد کو اشیاء کون دیتا ہے، میرا رب تو بنی، تیرا رب میرا والد بنا، میرے والد کا رب بھی تو کوئی ہوگا۔ ماں نے مسکرا کے کہا، بیٹا تیرے پاس ضروریات میرے پاس سے، میرے پاس ضروریات تیرے والد کے پاس سے، تیرے والد کا رب تو ہمارا بادشاہ نمرود ہے، اس لیے کہ اسی نے ہمیں زمینیں دی، وہی ہمیں تنخواہ دیتا ہے، وہی ہمیں اشیاء دیتا ہے۔ جناب ابراہیم کا سوال ابھی بھی مکمل نہیں، جواب ابھی بھی پورا نہیں ملا، مسکرا کر کہنے لگے، بتائیے تو صحیح اللہ، وہ جو بادشاہ میرے باپ کا رب ہے تو وہ بھی ہمارے کی طرح انسان، ہاتھ تو اس کے بھی دو ہیں، آنکھیں تو اس کی بھی دو ہیں، کھاتا تو وہ بھی ہماری طرح ہے، بس فرق یہ ہے اس کو بادشاہت کا
تاج ملا, ہمیں بادشاہت کا تاج نہیں ملا. اس کے پاس ظاہری قوت ہے, ہمارے پاس ظاہری قوت نہیں, تو اس بادشاہ کا رب کون ہوگا؟ اب ماں کے پاس اور تو کوئی جواب نہیں تھا. اپنے بارے میں تو جواب تھا کہ میرا رب جو ہے تیرا باپ ہے, تیرے باپ کا رب بادشاہ ہے. بادشاہ کا رب کون ہے؟ وہ تو سارے نمرود کو خدا مانتے تھے. اس کے بعد جواب نہیں تھا. اب ہوتا یہی ہے کہ جب سوال و جواب اور علمی مقابلہ شروع ہونا کسی کے ساتھ اور سوال و جواب ختم ہو جائے تو پھر ذاتیات کی بات آ جاتی ہے. ماں خاموش ہو گئی, خاموش ہو کے رات کا انتظار کرنے لگی. باپ رات کو گھر کے اندر آیا, کہا آج تیرے بیٹے نے بڑے عجیب سوال کیے. کہا کیا سوال کیا؟ کہا پوچھتا ہے میرا رب کون ہے. میں نے کہا میں ہوں. پھر پوچھا آپ کا رب کون ہے؟ میں نے کہا آپ ہیں. کہا کہ ہمارے بادشاہ کا رب کون ہے؟ میرے پاس تو اس کا جواب نہیں. باپ نے کہا اچھا چلو, یہ گھر میں فارغ رہتا ہے نا, اس لیے اس کے دماغ کے اندر عجیب و غریب سوال آتے ہیں. صبح ہوگا میں اس کو اٹھا کے اپنے ساتھ کام پہ لے جاؤں گا. جب یہ کام پہ رہے گا, سارا دن کام کی فٹیگ ہوگی, مصروف رہے گا, تو ذہن میں سوالات نہیں آئیں گے. اب صبح ہوئی تو آزر کا کام ایک یہ بھی تھا, وہ بت بناتا تھا, بیچتا تھا, اپنے خداؤں کو اپنے کندھے پہ اٹھاتا تھا اور بازار کے اندر بولی لگاتا تھا, لے لو اچھے والے خدا لے لو, یہ خدا لے لو جو تمہاری ساری ضرورتیں پوری کریں. اندازہ کریں, لوگوں کی عقل دیکھیں, اپنے خدا کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے, خود ہاتھ سے بنایا ہوا ہے, آواز لگا رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آم بیچنے والا آواز لگاتا ہے نا, آم خرید لو بھائی, بڑے اچھے آم ہیں, بڑے میٹھے آم ہیں, سستے آم ہیں. وہ آواز لگا رہا ہے, خدا لے لو, بڑے اچھے خدا ہیں, ضرورتیں پوری کرتے ہیں, بڑے سستے خدا ہیں, میں نے اپنے ہاتھ سے بنے آواز لگا رہے. اب آگے آگے باپ چل رہے, پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز لگا, نا یہ اچھے خدا نہیں ہے, یہ سچے خدا نہیں ہے, یہ ضرورتیں پوری نہیں کرتے, ان کو تو بنایا ہم نے, تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کریں گے؟ باپ نے دیکھا کہ جو بات میں کہتا ہوں میرا بیٹا تو اس کی مخالفت کر رہا ہے. کہا تو چنگا بندہ ہے, میرا کاروبار کی تو کیسے تشہیر کر رہے؟ میں تو لایا تھا اس لیے کہ پہلے اکیلا کماتا ہوں تو نفع کم ہوتا ہے, تو ساتھ ہوگا تو نفع کچھ زیادہ ہوگا. تو الٹا میرے کاروبار کی بکری بٹھانے پہ لگا ہوا ہے, میرے کاروبار کو ٹھپ کر کے رکھ دے گا, یہ کیا معاملہ ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو دلائل کی دنیا میں تھے. ابا جان مجھے بتائیں تو صحیح, یہ بت آپ کو کرے گا کیا؟ یہ بت وہ جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا, یہ بت وہ جس کے اوپر گندگی گرے, یہ گندگی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا. تاریخ میں واقعہ لکھا ہے نا, جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے پیارے صحابی ہیں, ایک مرتبہ سفر پر جانے لگے, گھر سے نکلنے لگے تو یوں اتنا سارا بت اٹھایا اور جیب کے اندر ڈالا. سفر میں ضرورت پڑے گی اپنے خدا کو جیب سے نکال کے سامنے رکھوں گا اور سامنے رکھ کر کہوں گا مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے, مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دے. سفر کے اندر جنگل کے اندر پہنچے, کہتا مجھے بھوک لگی, پیاس لگی, میں نے جیب سے اپنا خدا نکالا, سامنے رکھا, سامنے رکھ کر کہا مجھے کھانا کھلا, مجھے پانی پلا. میرے دوستوں توجہ کرنا, پتھر کب اٹھے, ہاتھ سے تراشا ہوا, وہ کہاں اس کو کھانا کھلاتا؟ بت کو سامنے رکھ کر سوچنے لگے, چلو یوں کرتا ہوں خدا یہیں پر رہے, میں جنگل کے اندر تلاش کرتا ہوں, شاید مجھے کھانے کے لیے کچھ چیز مل جائے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, کتابوں میں واقعہ لکھا, کہا جس وقت میں کھانا تلاش کرنے کے لیے جنگل کا چکر کاٹ کر واپس آیا, میں عجیب حیران رہ گیا, میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا, وہ جو میرا خدا بت تھا وہ پورا بھیگا ہوا پڑا ہے. یوں سمجھ لو کہ میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں اور میرا خدا غسل کیے بیٹھا ہے. میں حیران ہو گیا, اپنے خدا کو بت کو کہتا ہوں یار تو چنگا میرا خدا ہے, میں بھوکا مر رہا ہوں, مجھے کھلاتا نہیں اور خود غسل کرتا ہے, میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو خود غسل کرتے ہیں. لیکن اچانک ذہن میں آیا کہ چلو دیکھتا تو ہوں یہ غسل کیسے کر رہے ہیں, اس کے پاس اتنا پانی کہاں سے. میں چھپ کے کھڑا ہو گیا, میں درخت کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا تو تھوڑی دیر بعد ایک عجیب ماجرا دیکھا. ایک بندر آیا, دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس بت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو کر اپنی ٹانگ اٹھاتا ہے, اس کے اوپر پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں دیکھ کے حیران رہ گیا, بندر بت کے منہ کے اوپر پیشاب کر رہے ہیں, جس کو میں اپنا خدا مانتا ہوں اس کے منہ کے اوپر بندر نے پیشاب کیا. میرے خدا کے اندر ہمت نہیں تھی کہ خود کو پیشاب سے بچا سکے. اسی وقت میرے دل کے اوپر چوٹ پڑی, وہ خدا جو خود کو پیشاب سے نہ بچا سکے وہ مجھ کو رزق کیا دے گا؟ وہ خدا جو خود کو پیشاب کے قطروں سے نہ بچا سکا وہ میری حفاظت کیسے کرے گا؟ میں اسی وقت مکہ کی دھرتی پہ آیا, پیغمبر کے قدموں میں گرا, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ تو بتوں کو خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں, یہ آپ کو کیا نفع دیں گے کیا نقصان دیں گے؟ بات چلتی چلتی فرعون نمرود تک پہنچی.
تو آزر نے اپنے بیٹے کو پکڑا، نمرود کی مجلس کے اندر لے آیا، بادشاہ سامنے ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، اب مکالمہ شروع ہوتے ہیں۔ نمرود کہتا ہے تیرا بھی خدا میں ہوں، تیرے والد کا خدا بھی میں ہوں۔ کہا میں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے بھائی، کوئی دلیل؟ کہا جی میرا خدا کوئی اور ہے۔ نمرود نے پوچھا آپ کا خدا کرتا کیا ہے؟ فرمایا میرا خدا وہ ہے هو الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی۔ علمی دلیل تھی۔ اب بادشاہ کو علمی دلیل کیا سمجھ آئی؟ جس کے پاس علم نہ وہ ڈھنگوسلے مارتا ہے۔ ڈھنگوسلا اور چیز ہوتی ہے اور علمی دلیل کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کہ جی دیکھو یہ زندگی اور موت والا کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ کہا کیسے کرو گے؟ کہا وہ دیکھو فلاں بندے کو سزائے موت ہوئی کھڑی ہے، تختہ دار پہ لٹکانے لگے، اسے اٹھایا، کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ کہا دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے آزاد کر دیا۔ باہر ایک بندہ کام پہ جا رہا تھا، بالکل اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو پکڑا، اٹھا کے تختہ دار پہ چڑھا دیا۔ کہا دیکھو زندگی والے کو میں نے موت دے دی اور اس موت والے کو زندگی دے دی، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ اس کو علمی دلیل سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ڈھنگوسلا اور چیز ہوتی ہے دلیل۔ ہمارے ہاں آج رواج ہے لوگ ڈھنگوسلے کو اصل سمجھتے ہیں، دلیل کو نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص سفر کرتا جا رہا ہے، پہلے زمانے میں تانگا ریڈی چلتا تھا، آپ میں سے جو بڑے احباب ہیں تو دیکھو ہوگا، تانگا ایک مخصوص ہوتا، لمبے لمبے باس لگے ہوئے ہوتے تھے، باکسوں کے درمیان کے اندر گھوڑا بندھا ہوا ہوتا تھا۔ اب ٹریفک کا اصول ہے آپ جس وقت سفر موڑ کاٹیں نا تو پیچھے والے کو اشارہ کریں۔ موٹر سائیکل میں بھی اشارہ لگا ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر گاڑی اشارے والے نہیں تو پیچھے ہاتھ کر دیں، آپ کا یہ چھوٹا سا ہاتھ یا چھوٹی سی چھڑی جو ہے نا پیچھے والے کو بتا دے گی کہ ابھی میں نے تھوڑا صبر کرنا ہے، اس کو کراس نہیں کرنا، یہ موڑ کاٹنے والے ہیں۔ ایک صاحب جا رہے تھے تانگے ریڈی کے اوپر اپنا تانگے کو لیتے ہوئے، موڑ کاٹنے کا وقت آیا تو اس نے پیچھے چھڑی نہیں کی اور یوں ہی بغیر اشارہ کیے موڑ کاٹ لیا۔ پیچھے کوئی میرے جیسا مولوی آ رہا تھا، اس نے موٹر سائیکل پہ سوار تھا، اشارہ نہیں ملا تو ڈس کر کے سیدھا موٹر سائیکل اس کے تانگے میں مارا۔ اب تانگے کے اندر جیسے موٹر سائیکل لگا، تانگے والے نے کہا جی آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے میں یہاں سے موڑ کاٹنے لگ رہا ہوں، پھر سیدھا موٹر سائیکل میرے اندر مارا۔ اب پیچھے جو کھڑا ہوا تو اس نے کہا بابا جی قصور آپ کا ہے، آپ جب موڑ کاٹنے لگ رہے کم از کم مجھے اشارہ تو کرے، تھوڑی سی چھڑی تو ہلا دیں۔ آپ کی چھوٹی سی چھڑی ہلتی، اشارہ ہو جاتا، مجھے پتا چل جاتا کہ آپ موڑ کاٹنے لگ رہے ہیں تو میں کم از کم بریک لگا لیتا۔ اب بابا جی کا جواب سنیں کیا کہتے ہیں، وہ کہتا کمال کا بندہ ہے یار، چھوٹی سی چھڑی کا تو انتظار کر، اتنا لمبا باس جو تھا اتنے نظر نہیں آ رہا۔ بات سمجھ میں ہے؟ حالانکہ اس بابا جی کو کون سمجھائے کہ جو اتنے لمبے باس کی حکت ہے یہ وہ حکت نہیں ہے جو چھوٹی سی چھڑی کی ہے۔ اب دلیل تو یہ ہوتی نا، تھوڑی سی چھڑی ہلا دیتا پچھلے کو پتہ چل جاتا، لیکن اس نے وہ دلیل نہیں دیکھی، ڈھنگوسلا مارا۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات تھی کہ زندگی تو میں بھی دے سکتا ہوں، موت میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تیری زبان میں سمجھانا پڑے گا۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر بنتا ہے خدا تو مغرب سے ذرا سورج کو طلوع کر کے دکھا تو تجھے میں خدا مانتا ہوں۔ اب جب یہ بات آئی تو اب یہاں پہ بات وہی، دلیل تو ختم، اب پریشان، اب جواب دے نہیں سکتا۔ کہا جی میں بس یہ نہیں کرتا ہوں، تیرے ساتھ یہ مقابلہ نہیں کرتا ہوں، تو میدان جنگ کے اندر نکلا، ہم لڑائی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا میرے خدا کے ساتھ لڑائی نہ کر، اچھا نہیں رہے گا۔ کہا نہیں تو اپنے خدا کی فوج کو بلا، میں اپنی فوج کو لے کر آتا ہوں، میدان کو طے کرتے ہیں، تیرے خدا کی فوج بھی آئے گی، میری فوج بھی آئے گی، اگر تیرے خدا کی فوج جیت گئی تو میں تجھے مان لوں گا، ورنہ تو مجھے مان لے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانا، اپنی پوری فوج کو لے کر میدان کے اندر نکل آیا۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی نبوت کے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ میں نے اس کو سمجھایا بہت ہے، میرا رب طاقت والا ہے، میرا رب قوت والا ہے، میرے رب کی فوج قوت والی ہے، لیکن یہ مانتا نہیں ہے، یہ مقابلے میں اپنی فوج کو لے کر آیا۔ اللہ تو ذرا اس کو سنبھال لے۔ میرے رب نے کہا ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی فوج کو لے کر آئے، میں بھی فوج لے کر آؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں ربا تو فوج میں کیا لے کر آئے گا؟ انسان لائے گا، یہ انسان ہے، مقابلے میں انسان ہوں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے نا نا یہ بھی انسان لے کر آئے، میں بھی مقابلے میں انسان لے کر آؤں تو مقابلہ کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ربا کیا تم مقابلے کے اندر فرشتے لائے گا؟ میرا رب کہتا ہے نا نا میں مقابلے میں فرشتے لاؤں گا تو نمرود کہہ دے گا میرے انسان کمزور تھے، تیرے رب کے فرشتے کو تیرے رب کے فرشتوں کی فوج طاقت والی تھی، ہم شکست کیوں نہ کھاتے؟ میرے رب نے کہا میں انتظام ایسا کروں گا، میری فوج ایسی ہوگی جو اس کے ناک کے اندر داخل ہوگی، چھتر یہ کھائے گا، جوتے یہ کھائے گا، اس کو تب بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی کیا ہوا؟ میدان کے اندر نمرود کی فوج کھڑی ہے۔ میرے رب نے کہا میں ابراہیم سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، سامنے پہاڑ کی طرف دیکھا، تاریخ دان لکھنے والا لکھتا ہے، کتاب میں لکھنے والے نے واقعہ لکھا، پہاڑ کی
میرے رب کی عادت ہے جب بھی کسی سپر پاور کا تختہ الٹتا ہے تو میرا رب اپنی مخلوق کی کمزور چیزوں کو لے کر آتا ہے۔ اب میرے رب نے مچھروں کو بھیجا، مچھروں کا لشکر آیا، پورا کا پورا لشکر نمرود کا تباہ ہو گیا۔ نمرود کو سمجھ نہیں آئی کیا ہوا، کیونکہ مچھر کا مقابلہ کیسا کرے۔ مچھروں نے آ کر پورے لشکر کو لپیٹ لیا، سمجھ میں نہیں آیا، ڈر کر بھاگ گیا اپنی بیوی کے پاس۔ مال کے اندر جا کر بیٹھتا، بیوی سامنے ہے، بیوی مسکرا کر پوچھتے تو گیا تھا ابراہیم کے رب کے لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو یہاں کیسے؟ کہا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں، کیسا لشکر ہے؟ کہا بتا بھی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتا؟ لشکر ہے کیسا؟ اب یہ بیوی کے ساتھ مکالمہ کر رہا تھا، اس مکالمے کے درمیان ایک لنگڑا مچھر اڑتا ہوا اس کے کمرے کے اندر آیا، سامنے ٹیبل رکھا تھا، ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اور وہ مچھر لنگڑا سامنے جیسے آ کے بیٹھا، یہ بیوی کو کہنے لگا یہی اس کے رب کی فوج ہے۔ ابھی اشارہ کیا، تاریخ میں لکھا، اس نے اشارہ کیا، مچھر اڑتا ہوا ناک کے اندر سے داخل ہوا اور دماغ کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی نا کہ نمرود کا یہ کام تھا، جو خود کو خدائی کا دعویٰ کہتا تھا، دماغ کے اوپر بیٹھا، جیسے مچھر تھوڑی حرکت کرتا اس کے سر میں درد ہوتا۔ اب کوئی بھی ملنے کے لیے آتا، کوئی بھی اس کا کارندہ ملنے کے لیے آتا، سلام کرتا، یہ اس سے ملتا، یہ کہتا میں تیرے ساتھ ملوں گا، بعد میں میرے چپل اٹھا اور میرے سر کے اوپر زور زور سے 10 چپل ہوا۔ اس کا علاج یہی تھا۔ میرے رب نے بتایا جو خود کو سپر پاور کہے، جو خود کو دنیا کی بڑی طاقت کہے، جب وہ میرے مقابلے کے اندر نکلتا ہے پھر میں رب اس کو مچھروں سے ذلیل کرا دیتا ہوں، میں رب اس کو ذلت کے ایسے دہانے پر پہنچاتا ہوں۔ مخلوق اس کی ہوتی ہے، رعایا مخلوق نے رعایا اس کی ہوتی ہے، ماتحت اس کے ہوتے ہیں، کارندہ اس کے ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھوں سے میں رب جتنے لگوا کر بتا دیتا ہوں کہ ربوبیت کے قائل میں ہوں، ربوبیت کے قابل میں ہوں، میرے علاوہ دنیا کے اندر کوئی اور رب بننے کے قابل نہیں ہے۔ میرے دوستو وقت ختم ہو گیا، کہ 2 امتحان ہوئے، 3 امتحان اور جو میں نے آدھی بیان کرنے تھے وہ باقی ہیں، لیکن خیر انشاءاللہ بقیہ امتحانات جو اس ذی الحجہ کے مہینے میں اہم امتحان ہوا، وہ امتحان کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے بعض روایت کے مطابق 87 سال کی عمر میں، بعض روایت کے مطابق 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا کیا۔ بیٹا تو ویسے ایک نعمت ہوتی ہے، آپ حاجی صاحب سے پوچھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوتا دیا ہے، ان کے ہاتھ پوتا ہوئے تو کتنی خوشی ہے، الگ بات ہے کہ انہوں نے حقیقت کو نہیں بلایا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، بات خوشی کو اتنی ہوئی تو ان کو پوتا ان کا ہوا ماشاءاللہ، یہ علی شیخہ صاحب ہے جن کو اللہ نے پوتا دیا، کتنی خوشی ہوئی، بیٹا ہو اور پھر 90 سال کے بعد وہ اس کی کتنی خوشی ہوگی، یہ آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ 90 سال کے بعد بیٹا ہو اور پھر وہ 9 سال کا یا 7 سال کا ہو، کھیلنے کے قابل ہو، باپ کو اندازہ ہو کہ اب میرا سہارا بنے گا، تب میرے اللہ کا حکم آ جائے کہ اب اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر۔ ایک ہے کہ بیٹے کی قربانی دے دو، ایک ہے کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے لٹاؤ، خود ذبح کرو، کتنی بڑی قربانی ہے یار۔ کسی دوسرے کے رحم و کرم پہ چھوڑنا وہ بھی بندہ برداشت نہیں کر سکتا، ایک اپنے ہاتھ سے لٹانا، آنکھوں پہ پٹی بھی نہیں باندھنی، چھری بھی خود اٹھانی ہے، گردن بھی اپنے بیٹے کی خود ذبح کرنی ہے، کتنی بڑی قربانی ہوگی۔ یہ واقعہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ عید الاضحیٰ کی صبح ہمارا بیان شروع ہوگا 6:30 بجے، توجہ کیجئے گا، بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ عید الاضحیٰ انشاءاللہ ہماری اس جامع مسجد نمرہ کے اندر ٹھیک 7 بجے ادا کی جائے گی۔ بیان شروع ہوگا انشاءاللہ 6:30 بجے، 6:30 سے لے کر 7:55 تک ہم بیان کریں گے، اور 6:55 تک 6:55 تک صفحے بنوانا شروع کریں گے، اور ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ عید کی نماز کھڑی کر دیں گے۔ جیسے سابقہ ہماری ترتیب ہے، ہم عید والے دن باقاعدہ ٹائم مکمل رکھا کرتے ہیں، جیسے ٹائم پورا ہوتا ہے عید کی نماز شروع کر دیتا ہے، کیونکہ عید کے بعد کافی ساری مصروفیات ہوتی ہیں لوگوں کی۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، آپ کی مسجد کی انتظامیہ حاجی فرید صاحب، چاچا یاقین خان صاحب، چاچا سیکڑا صاحب نے بیٹھ کر مشورہ کیا، اس مرتبہ مشورہ ہو رہا تھا کہ آپ کی نماز جلدی پڑھائیے، 6 بجے کر لیں یا 6:30 بجے، لیکن پھر غور کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے والے لوگ دیہاتوں سے کافی آتے ہیں، قرب و جماعت سے کافی سارے لوگ آتے ہیں، تو چونکہ نماز کا اجتماع بڑا ہونا چاہیے، ان احباب کو میں مشکور ہوں، ان کی سمجھ میں یہ بات آئی، انہوں نے مشورہ اچھا دیا، انہوں نے آپ احباب کی سہولت کو دیکھتے ہوئے ٹائم رکھا 7 بجے۔ تو میری تمام احباب سے گزارش ہوگی عید والے دن 6:30 بجے تمام ساتھی یہاں وقت مقررہ پہ پہنچے۔ آپ وقت کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی وقت کی پابندی کریں گے، اور ٹھیک 7 بجے آپ کو عید کی نماز پڑھا دی جائے گی۔ دوسرا اعلان سماعت فرمائیں، ہمارے دریا خان کی جو مسجد ہے جامع مسجد گلشن محمدی المعروف پراچوں والی، چنگی نمبر 5 کے اوپر جو مسجد ہے، کسی نے بہت ہی جلدی عید کی نماز پڑھنی ہو تو ماشاءاللہ ان کا ریکارڈ ہے، وہ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھتے ہیں،
ان کے پاس عید کی نماز ہوگی عید الاضحیٰ کی 6:15 بجے 6:15 پہ پراچو والی اس مسجد کے اندر نماز ہوگی. جو آپ جلدی پڑھنا چاہیں تو وہاں تشریف لے جائیں. یہاں انشاءاللہ ہم ٹھیک 7 بجے نماز ادا کریں گے. آج کے بیان کا تتمہ انشاءاللہ عید والے دن بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی، صحت دی تو عید والے دن ملاقات کریں گے.